یہ لوگ جو بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کو تو مستقل ضرورت ہوتی ہے پورے ان کو تو سال. روزمرہ کی ضرورت کے تحت ہے. جی یعنی میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں 7,700 بوتلیں روز ہمیں ضرورت چاہیے. یعنی ہمیں ایک دن کے لیے نہیں چاہیے کہ اگر ہم آج کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپ کر کے اگر ایک 50,000 آدمی ہمیں ایک دن خون دے دیں تو شاید یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت تو روز کی ہے کہ روز ہمیں جو ہے 7,700 بوتلیں چاہیے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے. ان مریضوں کی جس میں تھیلیسیمیا کے، ہیموفیلیا کے اور خواتین کی پیچیدگیاں ہیں، کینسر کے لوگ ہیں، ڈائلیسس کے لوگ ہیں، اگر یہ ہم اسٹیمیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ اتنی ضرورت تو ان لوگوں کے لیے پڑتی ہے جو ہمیں لازمی بلڈ چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کی مناسبت سے مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کی مناسبت سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ان لوگوں کے متعلق جن کو خون کی ضرورت مستقل طور پر پڑتی رہتی ہے، اسی طرح سے ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو کہ خون دیتے ہیں. کون لوگ ایسے ہیں جو خون دے سکتے ہیں اور کتنے کتنے عرصے میں دے سکتے ہیں اپنی صحت کو خراب کیے بغیر؟ دیکھیں ہر وہ شخص جس کا کی عمر 18 سال سے 65 سال ہے اور جس کا وزن منیمملی 50 کلو گرام ہے، جس کی ہیموگلوبین جو ہے اگر مرد ہے تو 12.5 گرام پرسنٹ ہے، اگر عورت ہے تو 12 گرام پرسنٹ ہے، بلڈ پریشر اور نبض اس کی صحیح چل رہی ہے، ٹیمپریچر اس کا نارمل ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کو ایسی ریسنٹلی کوئی ایسی بیماری نہ ہوئی ہو جس میں اس کو مختلف قسم کی شدید قسم کی کوئی بیماری جیسے کے اندر ملیریا وغیرہ ملیریا یا وغیرہ، تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا وہ شخص بآسانی خون کا عطیہ دے سکتا ہے، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. 11 سے 13 یونٹ ایک صحت مند انسان کے اندر جو ہے یہ خون کی بوتلیں دوڑ رہی ہیں، اور 1 یونٹ بلڈ دینے سے یا 1 یونٹ نکلنے سے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اس عمر کے اور اس وزن کے لوگ بآسانی طور سے وہ خون کا عطیہ بالکل دیں، اس سے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے کمزوری ہو جاتی ہے کوئی یا پھر بہت تکلیف دہ عمل ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خون دینا انتہائی محفوظ جو ہے عمل ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ سوئی جو ہے وہ جو اسٹرائل نہیں ہوتی اور اس سے ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے ہیپیٹائٹس وغیرہ کی، تو ان کے لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس برتن میں یا جس بیگ کے اندر ہم یہ بلڈ جمع کرتے ہیں، بلڈ بیگ کے اندر، وہ اور اس کی ٹیوب اور اس کی سوئی یہ بالکل اسٹرائل ہوتی ہیں. یہ وائرس سے، بیکٹیریا سے، جراثیم سے پاک ہوتی ہیں. جی کلوز سسٹم کے اندر یہ بند ہوتی ہیں اور صرف اس وقت سوئی کو کھولا جاتا ہے جس وقت ہم جسم خون میں دینے لگتے خون میں وین میں اس کو جو ہے ڈالتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے کوئی ایسی جراثیمی بیماری جو ہے لگ سکتی ہے. تو بآسانی طور سے خون دیا جا سکتا ہے. جہاں تک بات یہ کہ ہم صرف اوائڈ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کا کوئی میجر سرجری ہوئی ہو، جیسے کہ بائی پاس سرجری ہوئی ہو، جن کا کوئی ٹرانسپلانٹ ہوا ہو، جی جن کا کوئی میجر آرتھوپیڈک کی سرجری ہوئی ہو. تو اس قسم کے لوگوں سے، یا جن کو ہیپیٹائٹس بی اور سی جو کنفرم ہوئے ہوں کہ یہ بی اور سی کیری کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے ہم مستقل بنیاد پہ شکریہ ادا کر کے ان کا اگر کوئی ایسا ہمیں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو ان سے ہم خون نہیں لیتے. اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو عارضی طور سے جن سے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ تھوڑی دیر بعد دے دیں. جی مثال کے طور پہ سے ٹائیفائڈ ہے تو ہم کہتے ہیں کم از کم جو ہے اس میں 3 مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے. جی اسی طرح اگر کسی کو ہیپیٹائٹس اے جو عام قسم کا جانڈس جو جو جانڈس ہوتا ہے تو اس میں اگر 3 سال ہو گئے تو 3 سال کے بعد وہ خون کا عطیہ دے سکتا ہے. اسی اچھا طرح سانس کی بیماریاں ہیں کہ اگر کسی کو بہت جلدی کوئی سانس کے دمے کے بہت شدید اٹیک ہو تو ان لوگوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. یا جن لوگوں کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے ان لوگوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. شوگر کے مریضوں میں بھی ہم محتاط رہتے ہیں کیونکہ اگر شوگر ڈائبیٹک کنٹرول ہے، جو ڈائٹ کنٹرول شوگر ہے اور نئی شوگر ہے تو اس میں تو ہم لے سکتے ہیں. لیکن اگر شوگر جو ہے پرانی ہو جاتی ہے،
یا ڈرگ پہ آ جاتا ہے آدمی، تو اس میں دیکھیں اس میں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ویلسی شوگر کی وجہ سے نالیاں ہماری تنگ ہو جاتی ہیں، تو کہیں پہ کارڈیک انسفیشنسی نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم اوائڈ کرتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹ سے۔ باقی جہاں تک کہ اسی طرح ٹی بی کے مریضوں کا ہے کہ اگر ٹی بی کو صحیح ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں اور کمپلیٹلی ہیلڈ ہو چکا ہے اس کا ٹیوبرکلوسس، تو ان سے ہم لے سکتے ہیں، اور ان کی ہیموگلوبن وغیرہ نارمل رینج میں آ گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ہر شخص 3 ماہ کے بعد جو ہے بآسانی خون دے یعنی سکتا ہے، 3 مہینے کے بعد جی ہاں آپ اپنی صحت صحیح طور پر برقرار رکھتے ہوئے خون دے دے سکتے ہیں، سکتے ہیں، کوئی اس میں اور اس نقصان کی کی وجہ بات سے نہیں، آپ کی صحت کو کوئی نقصان بھی نہیں بالکل ہے۔ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو خون کی بنا پر پھیل سکتی ہیں؟ دیکھیے جہاں پہ خون جو ہے جان بچانے کی ایک دوا ہے اور ایک ڈرگ ہے، اب تو اس کو بایولوجیکل ڈرگ کے طور سے بھی استعمال کرتے ہیں، جی وہاں پر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، یا جان لیوا اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ کہیں پہ ہم نے اس کو صحیح، جہاں پہ بھی انکمپیٹیبلٹی اگر کہیں ہو گیا، کسی کا غلط بلڈ گروپ لگ گیا، جی تو جو اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشنز ہوتے ہیں تو یا ہیمولائٹک ریئیکشنز ہو جاتے ہیں، تو اس کے اندر تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اسی خون کے ذریعے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، ایچ آئی وی ہے، ملیریا ہے، سفلس ہے، جی یہ وہ بیماری ہیں کہ بہت جلدی خون لگنے سے مریض میں جو ہے آ منتقل جاتی ہو ہیں جاتی ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کہ چیزوں کے لیے اسکریننگ کی گئی ہو۔ جہاں ہمیشہ بلڈ جو ہے وہ ایسے بلڈ بینکوں سے لیا جائے جہاں پہ پراپر اسکریننگ کا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سیف بلڈ کی سب سے بڑی جو بیک بون ہے وہ اسکریننگ کی ہے۔ اسکریننگ ہم 2 طرح سے کرتے ہیں، ایک ہم وربل اسکریننگ کرتے ہیں، یعنی جب کوئی بلڈ دینے آتا ہے تو اس سے ہم پہلے تو اس کا ایگزامینیشن وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہم نے ایک کوشچنر ڈیزائن کیا ہوا ہے جس سے ہم اس سے سوال جواب پوچھتے ہیں۔ اس میں سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈونر کی بھی صحت کا خیال کیا جاتا ہے جی اور مریض کی بھی صحت کا، تو وہ سوالات ہم اس سے اس کوشچنر کے ذریعے پوچھتے ہیں اور اس کا ہیلتھ اسٹیٹس ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی رسک پہ تو نہیں ہے، وہ کسی اس قسم کے اس کا لائف اسٹائل تو نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی اس قسم کی بیماری کا رسک موجود ہے جو ٹرانسمٹ کر سکے۔ اس کے بعد میں ہم اس سے خون لیتے ہیں، تو یہ ایک وربل اسکریننگ کہلاتی ہے، اس میں ہم سوال جواب ان سے کرتے ہیں اور جی اس میں ہم پتہ چلا لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں بھی جب خون جمع ہو جاتا ہے، خون آ جاتا ہے، پھر لیبارٹری سے اس کو فردر ایک بار اسکریننگ ہوتی ہے، لیبارٹریکل اسکریننگ جو ہے، اور اس کے اندر ہم مختلف طریقوں سے یہ ہیپیٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی یہ اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ملیریا کو چیک کرتے ہیں، ملیریا کو ہم جو ہے مائکروسکوپ سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایک آئی سی ٹی کے طریقے سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیماری ہوتی ہے سفلس کی، تو اس کے لیے ریپڈ آر پی آر کی ٹیسٹ کٹس آتی ہیں، اس سے ہم چیک کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ سب سے جو مولک ترین ہے وہ ہے بی اور سی۔ ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ خون لینے کے بعد آدھے گھنٹے میں فریج میں رکھنا ضروری ہے، اسٹوریج کے اندر، یعنی فور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس اندر ہم کو پہنچا اسٹور دیں۔ کر دینا چاہیے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خون کے مختلف کمپوننٹس بنائیں تو 6 گھنٹے میں ہمیں خون کے کمپوننٹ بنانا بہت ضروری ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم اس کے پلازما پیس بنا یا سکتے ہیں۔ پلازما پلیٹ اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، اور پھر اس کے اسٹوریج میں اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اسی بلڈ کا جو ہے سیگمنٹس لے لیتے ہیں، جو ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر مختلف پوائنٹ کے اوپر نشان لگے ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سیگمنٹ۔ جی وہ سیگمنٹس ایک سیگمنٹ سے ہم اس کو بلڈ گروپنگ میں استعمال کرتے ہیں، ایک سیگمنٹ کے لیے ہم اسکریننگ میں بھیج دیتے ہیں، اور اسکریننگ جو ہے پھر ہم آج کل جو ہے سب سے جو لیٹیکس ایک میتھڈ ہوتا ہے جو پٹیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن وہ صرف کوالٹیٹیو میتھڈ ہے، وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا میتھڈ تھوڑا سا ایلائزا میتھڈ کہلاتا ہے جو مشینوں سے ہوتا ہے، جو زیادہ وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے۔ بہتر ہے۔ لیکن اب ایک اور بھی ٹیکنالوجی آئی ہے، ایمولیسنس جو ٹیکنیکس ہے وہ اس سے بھی ایڈوانس ہے، لیکن ان سارے طریقوں سے ہم اینٹی باڈیز دیکھتے ہیں، یعنی جو وائرس ہے ان کا سایہ دیکھتے ہیں، ہم ڈائریکٹ وائرس نہیں دیکھتے ہیں۔ اور اچھا، اب ان جو کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، لیکن اب جو ہے جو جدید ترین جو ٹیکنیکس استعمال ہو رہی ہے وہ ہے نیوکلک ایسڈ کی۔
न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में हम डायरेक्टली जो वायरस है उसको हम देख लेते हैं, वायरस वो है मौजूद जी हाँ, उसका हमें जो है डीएनए जो है नजर आता है कि भाई ये सामने, और क्वांटिटीज भी नजर आती हैं कि कितनी कॉपीज हैं उसकी। तो सबसे ज्यादा कम हमारे जो ब्लड बैंक है हुसैनी ब्लड बैंक, उसमें हम तमाम जो ब्लड्स है वो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के बाद ही इशू करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के मुतालिक मजीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो। कराची के एक निजी हॉस्पिटल ने खून की जांच का एक नया टेस्ट NAT मुतारिफ करा दिया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर सदीर अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में खून की जरूरत को पूरा करने के लिए अतिये के रुझान को बढ़ाना होगा। PCB का कहना है कि शाहिद अफरीदी कौमी T20 टूर्नामेंट खेल सकते हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। आज दुनिया भर में ब्लड डोनर डे मोर ब्लड मोर लाइफ के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है।